اللہ رب العزت کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھی جان پہچان والے لوگ ہوں گے جنہیں پچھلے رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہوا تھا، لیکن آج وہ اپنے قبروں میں ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ کیوں دیا گیا، اس میں روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پہ بھی روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو سابقین میں تمام امتوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا۔ اچھا رکھنا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو خود آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کر کے جیسے ہی مؤذن اذان پڑھتے ہیں، جیسے سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم سارا چیز کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ پھر مغرب کی اذان مؤذن نہ دے دے یا افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ اس وقت ہم کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے دنیا کی بہترین نعمتیں پڑی ہوئی رہتی ہیں، لیکن ہم اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم چھپ کے کھا لیں تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے ہم روزے کے دنوں میں کھانے پینے کی چیز سے رکتے ہیں، ہم دیگر چیزوں سے بھی اسی طرح سے رکنے کی کوشش کریں۔ حرام کمائی سے، حرام کاری سے، آنکھوں سے غلط دیکھنے سے، زبان سے غلط بولنے سے، دل میں غلط سوچنے سے، اور جو گناہ اور حرام کے کام ہے، تمام چیزوں سے ہم اسی طرح سے رکیں جس طرح سے ہم رمضان کے روزے کو رکھ کر کے کھانے پینے کی چیزوں سے رکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کریں کہ یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قربت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہمیں پھر سے حاصل ہوا۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھی جان پہچان والے لوگ ہوں گے جنہیں پچھلے رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہوا تھا، لیکن آج وہ اپنے قبروں میں ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ کیوں دیا گیا، اس میں روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پہ بھی روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو سابقین میں تمام امتوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا کے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب میں روزہ رکھتے ہیں، گرچہ اس کا نام الگ اور اس کی جو ہے کہ رکھنے کا وقت الگ ہو، لیکن ہر اس میں چاہے غیر مسلم میں جو وہ ورت رکھتے ہیں اور بھی جو بھی دوسرے آسمانی مذاہب ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں، سب کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس سے رمضان کے روزے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اچھا رکھنا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو خود آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔
رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کر کے جیسے ہی مؤذن اذان پڑھتے ہیں، جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم سارا چیز کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ پھر مغرب کی اذان مؤذن نہ دے دے یا افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ اس وقت ہم کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے دنیا کی بہترین نعمتیں پڑی ہوئی رہتی ہیں لیکن ہم اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم چھپ کے کھا لیں تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے ہم روزے کے دنوں میں کھانے پینے کی چیز سے رکتے ہیں، ہم دیگر چیزوں سے بھی اسی طرح سے رکنے کی کوشش کریں۔ حرام کمائی سے، حرام کاری سے، آنکھوں سے غلط دیکھنے سے، زبان سے غلط بولنے سے، دل میں غلط سوچنے سے، اور جو گناہ اور حرام کے کام ہے، تمام چیزوں سے ہم اسی طرح سے رکے جس طرح سے ہم رمضان کے روزے کو رکھ کر کے کھانے پینے کی چیزوں سے رکتے ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہمارے آنے والی زندگی اس طرح سے گزرے۔ ہم اس میں جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جتنی زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو ہمارے آنے والے معمولات کی آنے والے جو ایام ہوں گے اس کو ہم اس طرح سے گزار سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کرنے کا بھی حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو تمام نوع انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ہمارے لیے پورے مکمل نظام حیات قرآن کریم کے اندر ہمارے پورے لائف سٹائل کو لکھ دیا گیا ہے کہ ہمیں پیدائش سے لے کر کے موت تک کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور کریں، اور اس میں بہت زیادہ ہم سے محرومی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے زیادہ اس میں قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ہماری محرومی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے کہ قرآن کریم ہی کو پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جن کو انگریزی نہیں آتی ہے، اگر ان کے موبائل پہ کسی بینک یا کسی کا میسج آ جائے تو وہ کسی دوسرے کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کہ اسے دیکھیے تو انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے کہ شاید کوئی کام کی چیز اس میں ہوگی، لیکن قرآن کریم جو کہ اللہ رب العزت کے طرف سے نازل ہوا تھا، جسے سب سے مقدس فرشتے اور سب سے عظیم ترین ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے، 23 سال کے اندر قرآن کریم مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً اترتا رہا، لیکن ہم اسے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور پھر اس کے ترجمے کو بھی پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم جتنا توبہ استغفار کریں گے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور اس وقت رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی بارش سے بھی زیادہ اترتی ہے۔ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی کو بڑھا کے 70 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم 1 روپے صدقہ کریں گے اس کا جتنا ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم رمضان میں اسی 1 روپے کو صدقہ یا خیرات کریں گے تو اس کو 70 گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک نفل کو ایک فرض کے برابر، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اس میں 3 عشرہ گزرتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا گزرتا ہے، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے کہ وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو سب سے آخری عشرہ گزرتا ہے وہ آگ سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ شروع کا جو عشرہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے جو پہلے سے ہلکے پھلکے تھے۔ ہلکے پھلکے سے ہونے کا مطلب کہ گناہوں سے بہت ہی مختصر ان کا گناہ تھا یا پھر نہیں تھا، اور لوگوں کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک ہے، تو یہ رمضان جو ہے شروع سے ہی ان کے لیے رحمت ہے کہ شروع سے ہی وہ جتنی بھی نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ گنہگار خطا کار بھی ہے اور وہ شروع رمضان سے توبہ استغفار کرے، نمازوں کی پابندی کرے، صرف تراویح کی نہیں، نمازوں کی بھی،
ہم تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تراویح ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک مستقل الگ عبادت ہے. تراویح تو پڑھنا ہی ہے، یہ رمضان کے ساتھ ایک مخصوص عبادت ہے، لیکن نماز جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کے اوپر فرض ہے. رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن نماز ہمیشہ فرض ہے. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوگا. جب ہم جس عمل کو کر رہے ہیں اس کو اسی طرح سے کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو پورا کر پائیں گے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں. جو دوسری عبادتیں ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے، لیکن رمضان کے روزے کی جو نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ خود اسے عطا کریں گے. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم روزے کو اس کی حیت کے مطابق اور اس کے جو ہے کہ ضوابط کے مطابق رکھیں گے کہ کس طرح سے صرف منہ بند کر لینے سے نہیں، ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا روزہ ہو، ہمارے زبان کا، ہمارے دل کا، ہر چیز کا روزہ ہو کہ ہم زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کوئی بد کلامی نہ کریں، کسی کو تکلیف دینے والی بات زبان سے نہ نکالیں کہ کسی کا دل کو جو ہے کہ وہ چیر دے، کسی کے دل کو جو ہے کہ وہ ریزہ ریزہ کر دے، اس طرح کی کوئی بات زبان سے نہ نکلے. اور ہم کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنیں، مثلا گانا وغیرہ یا کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس سے ہمارے روزے کے اندر خلل پہنچے، ہمارے قدم غلط طرف نہ چلے. یہ ساری چیزوں کو ہم کریں گے تو جا کر کے پھر روزہ اس طرح کا ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے کہ اپنے رحمتوں کی بارش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اللہ کی رحمت کی بارشوں کو لینے والے اور بٹورنے والے بنیں. اس میں ہم صدقہ خیرات خوب زیادہ کریں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہمارے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں روزہ لگ جائے اور گرمی یا بھوک یا پیاس کی جو شدت ہو اس کو برداشت کرنے کے اس میں ہم اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے کہ تلخ آواز میں ان سے بات کریں. ایسا نہیں ہے، اس میں یہ برداشت کا معنی ہے. روزے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اسے بھی جو ہے کہ اللہ کا ایک فضل سمجھ کے برداشت کرنا ہے. تراویح میں کوئی تکلیف ہو یا نمازوں میں تکلیف ہو تو اسے برداشت کر کے ثواب کی امید رکھ کر کے اسے برداشت کرنا ہے. یہی اسلام ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے. جس طرح ہم روزہ صبر کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو ہمارے دوسرے چیزوں میں بھی اسی طرح سے ہمارے اندر صبر آ جائے اور پوری زندگی پھر ہمارے روزے کے مطابق ہو، روزے کے مطابق ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.